زندگی میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جب انسان کے پاس یہ ہوپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، کوئی ذات ہے جو مجھے سنبھال لے گی، کوئی ذات ہے جو میرے مسائل کو حل کر دے گی، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی ہوپ ہوتی ہے، اور اس ہوپ کے بغیر زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس نہ تو انٹرنل ہوپ ہے نہ ایکسٹرنل ہوپ ہے، انٹرنل ہوپ انسان کی اکثر لوز ہو جاتی ہے۔ انسان کے اوپر جب بڑی مشکلات آتی ہیں، جب بڑے مصائب آتے ہیں، تو انسان ان کو خود سے ہینڈل نہیں کر پاتا، کچھ بنیادی طور پر ہینڈل کرتا رہتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ پھر انسان کی بس ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب انسان کی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتی ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، میری بس ہو گئی ہے۔ اس موڑ پہ آ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ خدا کی ذات کو، کسی ایک ایسی طاقت کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں گے جو بالکل ماوراء ہے، اور اگر اس کی ہوپ بھی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حالات سارے آپ کے خلاف ہوتے ہیں، حالات آپ کی شدید مخالفت میں ہوتے ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ مسئلہ اب حل ہوگا، لیکن اچانک وہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جاتا ہے، اچانک آپ کے لیے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جسے ہم میریکل کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے میریکلز دیکھے ہیں، اور میریکلز ہوتے ہیں، اور میری وہ اللہ تعالیٰ موجزاتی طور پر انسان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موجزاتی طور پر انسان کو مسائل سے بچاتا ہے، اور وہ ہر ایک انسان اس چیز کو فیل کرتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز کہاں سے انسان کے پاس آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں سے عطا کریں گے، اس جگہ سے عطا کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک انسان کی زندگی میں یہ معاملہ آتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی بہت دفعہ یہ معاملہ آیا ہوگا، میری زندگی میں بھی بہت دفعہ یہ معاملہ آیا ہے۔ تو یہ ہر ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے، جہاں پر وہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں عقلی طور پر تو خدا کی ذات کا انکار کر رہا ہوں، میں عقلی طور پر خدا کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں۔ ہاں، جب میں عقل کی بات کروں گا، جب میں فلسفے کی بات کروں گا کہ میں خدا کی ذات کو سمجھ لوں، یا خدا کی ذات کو میں اس طرح سے بیان کروں کہ عقلی طور پر میں اس کو سمجھ جاؤں، تو وہاں پر تو میں انکار کر رہا ہوں۔ لیکن میری لائف میں کچھ ایسے موڑ ہیں جہاں پر مجھے ماننا پڑتا ہے کہ واقعی یہ چیز انسان کی قبضہ قدرت سے باہر ہے، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ دیر آر سم سپر نیچرل تھنگ اور سم سپر نیچرل پاور جو انسان کو کنٹرول کر رہی ہے، جو انسان کے معاملات کو طے کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر آپ خدا کی ذات کا انکار کرنا آپ کے لیے ایک لمحے میں آ کے مشکل ہو جاتا ہے، سوائے اس بندے کے جس کے دل کے اوپر اتنی بڑی مہر لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ وہ انسان پھر شیطان کے بہکاوے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کے دل پر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ پھر وہ دیکھنے کے باوجود بھی دیکھ نہیں پاتا، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی سننے کے باوجود وہ اس حقیقت کو سن نہیں پاتا، اس حقیقت کی آواز کو سن نہیں پاتا جو اس کو آواز دے رہی ہوتی ہے۔ تو وہ حقیقت کو سن نہیں پاتا، حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا، حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم کا کیا مطلب ہے؟ قلوب سے کیا مراد ہے؟ جب ہم قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں قلب کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں وہ دل سے مراد ہمارا جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمارے سینے میں موجود ہے، تو اس کو ہم قلب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فلاسفرز کے ہاں ایک بحث یہ بھی رہی ہے کہ انسان کی عقل اس کے دماغ میں ہے یا اس کے دل میں ہے۔ آج جو موجودہ ماڈرن سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کی عقل اس کے دماغ میں ہے، لیکن پرانے فلاسفرز کہ ہاں ایک یہ بہت مضبوط نظریہ یہ رہا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ اس کے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید کے اوپر غور و خوض نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تارے پڑ گئے ہیں؟ تو اگر غور کرنے کا تعلق دل سے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نہ فرماتے کہ ہم اعلیٰ قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس طرح کی کچھ آیات، اس طرح کی کچھ چیزیں ملحدین آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر وہ آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی، وہ کہیں گے جی قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تو عقل دل کے اندر ہے. آج ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی عقل اس کے دماغ کے اندر ہے. تو ایک عام انسان جس کو اندازہ نہیں ہے ان باتوں کا، وہ بہت آسانی سے ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور بہکاوے میں آ جانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. سو اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے، یہ اعتراض جو میں نے کیسے یہ اعتراض آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی کون بتانا چاہے گا؟ اپنا ہینڈ ریز کریں. اوکے چلے ہم خود رینڈملی پوچھ لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر مقبول آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی 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 سر اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ مطلب محسوس تو دل کرتا ہے، پھر دماغ اس کو آگے پھر وہ دل انٹرپریٹ کرتا ہے. دل کے اندر ہم کہتے ہیں دل میں ایموشنز ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں، اور جو سمجھ ہے، عقل ہے، وہ جو نیورونز ہوتے ہیں وہ آپ کے وہ مائنڈ کے اندر، دماغ کے اندر ہوتے ہیں. اچھا برین کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور جی عائشہ بی بی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ سر اس کے جواب اس طرح ہے کہ جو ہدایت ہے وہ تو دل کو پیش کی جاتی ہے، اور اس طرح ایک اور کہتا ہے کہ جو فتنے ہیں وہ بھی دلوں پہ آتے ہیں، تو اس لیے جو دل میں احساس بھی ہوتا ہے. اور ایک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پہ ہے نا کہ مطلب اگر دل سلامت رہا تو سب کچھ سلامت رہتا ہے، اور اگر دل بگڑ گیا تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمیں جو اسلام، آپ نے یہ حدیث بھی پیش کر دی، اس کے بعد پھر ہم نے پہلے بات بھی کر دی. تو جو قرآنک اور پرسپیکٹیو ہے، اور جو حدیث کا پرسپیکٹیو، وہ یہی کہتا ہے کہ دل اصل چیز ہے، سب سمجھ بوجھ دل کے اندر ہے. لیکن آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سمجھ بوجھ دماغ کے اندر ہے. تو جو آپ جتنی باتیں بتا رہے ہیں اس سے جو شریعت کا اور جو اسلام کا پرسپیکٹیو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایک انسان جو شریعت کو نہیں مانتا، جو دین کو نہیں مانتا، وہ کہے گا یہ تو شریعت کچھ اور بات کہہ رہی ہے اور سائنس آج کچھ اور بات کہہ رہی ہے، لہٰذا یہ جو ہے نا یہ آپس میں ان کی کانٹرڈکشن ہو رہی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. میں بھی دیکھ رہا تھا، شاید میرے پاس ایک پڑی ہوئی تھی چیز، وہ اگر مل جائے. مجھے یاد آ رہا تھا میں نے ایک دفعہ اس کو بنایا تھا. چلیے میں آپ کو ویسے بتا دوں، میں چلا آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گا جیسے مجھے ملے گی. اوکے جی. سمیہ صاحبہ، سمیہ رحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر ہم یہی کہیں گے پھر کہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے جو ہمارا مذہب بیان کر رہا ہے، کیونکہ سائنس بسا اوقات پہلے ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کر چکی ہے جس کو اس نے پھر بعد میں خود ہی جھٹلا دیا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پہلے کہتے تھے جی سورج زمین جو ہے وہ ایک جگہ ہے، حرکت نہیں کر رہی، اور سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. تو سائنس جو ہے وہ ابھی اس جگہ پر، اس مقام پر نہیں پہنچی کہ وہ یہ ثابت کرے یا اس کو یہ معلوم ہو کہ دل جو ہے وہ منبع ہے عقل کا. اوکے یہ ماشاء اللہ آپ نے اچھی بات کی ہے. ہم انشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر تو نہیں، سر نیکسٹ لیکچر ہوگا جس میں ہم سورسز آف نالج کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر سائنس جو ہے نا وہ نالج کا ایک بہت بڑا سورس بن چکی ہے جہاں سے ہم نالج گین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک انسان کی زندگی میں نالج کے سورسز کیا ہوتے ہیں، اور کس سورس کی کیا اہمیت ہے، اور کس سورس کو ہم نے کہاں پر رکھنا، وہ ایک اصولی بحث ہے. وہ انشاءاللہ ہمارے جو اس کی کورس آؤٹ لائن اس کے اندر ڈیفائن ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، مے بی نیکسٹ لیکچر میں اسے نیکسٹ کہ سائنس کی ایک مسلمان کی زندگی میں حیثیت کیا ہے، اور کس طرح سے سائنس کو ہم پوزیشن کر سکتے ہیں ان آور لائف، مطلب ان آور وے آف لائف، اور کس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے. لیکن اچھا یہاں پر نا بنیادی طور پر میں آپ کو بات بتا دوں، ہم آگے انشاءاللہ بالتفصیل ہر ایک اعتراض کو جو سائنسدانوں کی جو علم ملحدین کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. لیکن یہ بات ایک ضمن میں آ گئی تو میں نے کہا چلے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں.
بنیادی طور پر اکثر جو لوگ جو مسلمان الحاد کا شکار ہوتے ہیں اس کی سب سے بنیادی اور بیسک وجہ یہ ہے وہ کم علمی ہے، صحیح طرح سے دین کا علم نہیں ہوتا، اور جب ان کے سامنے اس طرح سے ہلکا سا اعتراض پیش کیا جاتا ہے اور سائنٹیفک دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو آپ خود ہی سمجھے کہ ہمارا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ جو وہ ہے جو ایمان بالغیب کے اوپر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان ہونا اور غیب پر ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، یا اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو عقلی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ فیصلہ آپ کے ایمان بالغیب پر ہوگا، لیکن جب ایمان ہی کمزور ہوگا ہمارا، ایمان آئے گا علم کے ساتھ، جب آپ کا علم کسی چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا زیادہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا مضبوط ہوگا۔ جب علم کی کمی ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے کوئی بندہ ہلکا سا اعتراض کرے گا اور اس اعتراض کے اندر وہ سائنٹیفک دلائل پیش کرنا شروع کرے گا، تو عام آدمی وہ بہت جلدی اس کا شکار ہو جائے گا اور اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کیونکہ اس کو اس کا جواب نہیں مل پائے گا۔ تو پہلے وہ ایک بہت خاص قسم کے درد اور جنگ میں سے گزرے گا، اور اس کے بعد ایک لیول آئے گا کہ جب اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو ہو سکتا ہے یا تو وہ کہ نہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے تو بس میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، یا وہ پھر الحاد کا شکار ہو جائے گا، وہ انکار کر دے گا۔ شریعت یہ قرآن مجید کے اندر جب ہم قلب کی بات کرتے ہیں نا تو آپ قلب کے حوالے سے قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ اس پر میں نے ایک پریزنٹیشن بھی ایک دفعہ بنائی تھی، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مجھے بھی نظر نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، کو میں گروپ میں بھیج دوں گا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں اگر آپ ان سب کو ملاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جب قلب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد صرف قرآن مجید کا دل نہیں ہوتا، اس سے مراد قرآن مجید تین انسان کے جسم کے اندر تین حصے ہیں جو ملتے ہیں تو مل کے انسان کی سمجھ بوجھ مکمل ہوتی ہے۔ دل کے ساتھ آپ کا مائنڈ، اور مائنڈ کے دماغ کے بھی آپ کے بنیادی طور پر تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا ہوتا ہے یہ جو یہاں پر ہوتا ہے جس کو ہم چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں، اور ایک آپ کا بڑا دماغ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ہر ایک چیز بڑے دماغ سے نہیں سوچ رہے ہوتے، بڑے دماغ کا کام ہوتا ہے جس لائک آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر ایک سٹوریج ہے، تو سٹوریج ہے، سٹوریج کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں محفوظ کرنی ہوتی ہے، تو یہاں پر جو آپ کی یادداشت ہوتی ہے اس کو آپ یہاں پر محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو آپ کا بڑا دماغ ہے وہاں پر آپ ساری چیزیں سیو کرتے ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں پر چھوٹا دماغ ہے اس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کیش وہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کمپیوٹر میں کیش میموری ہوتی ہے نا، اس طرح سے یہ کیش میموری ہوتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جو آپ کی زبان ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی زبان ہوتی ہے، جو اصل زبان ہے وہ اس کے دماغ کے بڑے حصے میں ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی دوسری زبان جب سیکھتا ہے تو وہ انسان کے چھوٹے دماغ کے اندر، چھوٹے حصے کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو تعلیم آپ کی مدر ٹنگ کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر دی جا رہی ہے تو وہ آپ صرف اس کے اندر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صرف آپ کے چھوٹے دماغ تک کی ہے، آپ اس کی اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتے جتنی گہرائی میں آپ اپنی مدر ٹنگ کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جن جن نیشنز نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی مدر ٹنگ کو چینج نہیں کیا۔ آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ رشیا کو دیکھ لیں، بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے اپنی مادری زبان کے اندر ہی انہوں نے ترقی کی ہے۔ دل آپ کا کنیکٹڈ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ۔ جب یہ آپ کا دماغ کے تینوں حصے، چھوٹا دماغ اور یہ آگے ایک فور ہیڈ ہوتا ہے، اینڈ دین آپ کا دل، جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو مل کے یہ پورا قلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب قلب کی لفظ کی بات کی تو ایموشنز کی بات بھی کی، اور جب بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کی بات کی تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کی بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کہہ دیں گے کہ صرف قلب سے مراد دل ہے تو وہ ہے نہیں، کیونکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر، جیسے رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ صالحت صالح الجسد کلہ، تو دل بنیادی سورس ہے جو دھڑکتا ہے اور وہ اس کو انرجی اور پمپ دیتا ہے، پوری باڈی کو بھی دیتا ہے، اور وہ آپ کے یہ مائنڈ اور مائنڈ کے ساتھ ہی بالکل آپ کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قلب سے مراد صرف ایک چھوٹا دل کا ٹکڑا نہیں ہوتا جو جسم باڈی کے اندر پایا جاتا ہے، بلکہ قلب سے مراد پورا ایک سسٹم ہے جو انسان کی سمجھ بوجھ، ایموشنز اور اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دماغ تو بنا لیا ہے، ایک آرٹیفیشلی
آپ نے انٹیلیجنٹ چیز ڈیولپ کر لی ہے جو دوسرے انسان کو ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے, جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک بنیادی مظہر ہم اپنے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا کس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ورک کر رہی ہوتی ہے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پر؟ جی عطاء الرحمان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی. سو آپ کو اندازہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پہ؟ میں نے اس بارے میں کبھی غور کیا. اوکے جی, انجینئر صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا, ماشاء اللہ انجینئر ہے. انجینئر اسامہ صاحب, السلام علیکم انجینئر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے چلیں, ضیاء حفیظ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ویسے تو سر اس میں جو ہوتے ہیں نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت سارے جو سگنلس جنریٹ کیے جاتے ہیں اور یا سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جاتے ہیں, تو اس میں سینس اسی طرح لی جاتی ہے جس طرح کہ انسان چیزیں سینس کرتا ہے. مثلا فرض کرے کوئی ہیٹ سینس ہوتی ہے تو اس سینسر کو بھی ہیٹ فیل سینسرز کے ہوگی. تھرو پہ ہوتا ہے. چلے اگر میں آپ کو ایک عام انداز میں اس کو سمجھاتا ہوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہر انسان کو ریڈ آؤٹ کر رہی ہے. اگلے آنے والے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. آپ فیس بک کے اوپر کن کن پوسٹوں کو آپ لائک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کس پوسٹ کو آپ نے اسکرول کرتے ہوئے بہت تیزی سے آپ گزر گئے, کس اسکرول کو پوسٹ کرتے ہوئے آپ رکے ہیں, کس کو آپ نے زوم ان کیا, کس کو آپ نے زوم آؤٹ کیا, کس ویڈیو کو آپ نے بالکل تھوڑا سا دیکھا ہے, کس کو آپ نے اسکپ کر دیا, کس کو آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہے, کون کن ویڈیوز کو آپ لائک کر رہے ہیں. اس بیس کے اوپر آپ کا ایک انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ان فیلڈز کے اندر انٹرسٹ رکھنے والا ہے, اور وہ آپ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے سسٹم. اب وہ سسٹم کیا کرتا ہے کہ جیسے آپ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا شروع کرتا ہے تو اس حساب سے آپ کی فیڈ کے اوپر وہ چیزیں زیادہ لے کے آئے گا جن کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں, یوٹیوب ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سجیشنز کے اندر کچھ اور ویڈیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ سجیشنز کن چیز کی ہیں؟ وہ سجیشن بیسیکلی آپ کو سسٹم آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ اچھا آپ کو گاڑیاں اور سپورٹس دیکھنے کا شوق ہے, تو ہیئر از سم تھنگ نیو, یہ بھی آپ کے لیے آپ کے انٹرسٹ کا باعث ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر یوٹیوب آپ کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا پیچھے جو رسپونڈ کر رہا ہے, وہ سسٹم بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک بہت چھوٹا سا مظہر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. تو جو لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ ایسے رپورٹس بنا لیں جو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہوں, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو خود سے ریڈ آؤٹ کر رہے ہوں, آپ ان کو رسپانس کریں, وہ آپ کے رسپانس, یہ جیسے ہمارے موبائل کے اندر آئی فون کے اندر سیری ہوتی ہے, سیری بہت مطلب اگر آپ سمجھ لیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت بڑا مظہر ہے. وہ آپ کے ایک اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے. آپ سیری کو بولیں گے ہائے سیری, یہ گوگل کے اوپر جو ہے الیکسا ہے, گوگل ہوم جس کو کہتے ہیں, آپ الیکسا کو بولیں اور بولیں, وہ آپ کو رسپونڈ کرے گی, وہ آپ کی چیزوں کو سمجھے گی, انالائز کرے گی, اور اس کے اکارڈنگلی وہ آگے سے رسپانس کرے گی. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ تو بنا لیتے ہیں, دماغ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے دماغ کے اوپر کام کر لیا ہے, آرٹیفیشلی مائنڈ انہوں نے کریٹ کر دیا, لیکن ایموشنز نہیں اس کے اندر ایڈ ہو سکتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان بہت سارے فیصلے جہاں پر دماغ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ایموشنز بھی ایڈ ہوتے ہیں. تو جو چیز صرف دماغ سے ہوگی اس میں یس اور نو ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جو چیز انسان کرے گا وہ یس اور نو کے پیچھے بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا. سو اس لیے اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے وہ انصاف کا نظریہ نہیں دیا, اسلام نے ہمیں عدل کا نظریہ دیا ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف سے ہے, کہ آپ نے ایک چیز کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ٹھیک ہے, آدھی اس کے لیے اور آدھی اس کے لیے. جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ کام کرے گی, وہ یہ دیکھے گی کہ اچھا یہ آدھا اس کو مل جانا چاہیے, برابر آدھا اس کو مل جائے, اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہوگا. لیکن عدل کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ عدل یہ کہتا ہے کہ وضع شیء فی محلہ, ہر ایک چیز جس کا جو محل ہے, جس کی جو جگہ بنتی ہے, جس کا جو مقام بنتا ہے, اس کو وہاں پر رکھنا. ٹوپی کا مقام سر پر ہے, اگر میں ٹوپی کو سر سے اٹھا کے پاؤں پہ رکھ لوں گا تو یہ میں ٹوپی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. کلاس کے اندر بچے پڑھتے ہیں, اور ایک بچہ جو ریگولر کلاس میں ٹائم پر آتا ہے, ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پہ سبمٹ کرتا ہے, ایک دن اگر وہ لیٹ آ رہا ہے یا 2 دن وہ لیٹ آ رہا ہے, تو کیا اس بچے کے ساتھ اسی طرح سے آپ ٹریٹ کریں گے جس طرح سے ایک بچہ جو روزانہ لیٹ آتا ہے, جو کلاس کے اندر دھیان نہیں دیتا؟ سو دونوں کے رویے کے دیکھنے میں آپ کا فرق ہوگا. آپ کے بچے, آپ اپنے بچے کو, ہر ایک بچے کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے. کسی بچے کو کسی طرح سے سمجھانا ہوتا ہے, کسی بچے کو کسی طرح سے سمجھانا ہوتا ہے. کوئی بچے بہت زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کو سختی سے سمجھانا ہوتا ہے. کچھ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, ان کو پیار سے سمجھانا ہوتا ہے. سو
جو انٹیلیجنس ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ بس آپ، عقل یہ کہے گی کہ آپ دونوں کو جو ہے نا وہ ایک ہی چیز سے پرکھیں گے، لیکن نہیں، دل جو ہے جب تک ایموشن ایڈ نہیں ہوں گے اس کے اندر، سو عقل اور سمجھ بوجھ کا ایموشنز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک وائز ڈیسیژن آتا ہے، ایک حکمت بھرا ڈیسیژن آتا ہے. حکمت جو ہے وہ جب تک دل نہیں ملے گا عقل کے ساتھ اس وقت تک نہیں آئے گی. تو یہ عقل اور جو جسے ہم دل کہتے ہیں، دل اور یہ عقل، یہ دونوں چیزیں ملیں گی اور تو پھر یہ ایک وائز ڈیسیژن ہوگا، اور اس کو ہم قرآن اسلام میں قلب کہتے ہیں. قلب، قاف لام قلب کہتے ہیں، یعنی موٹا قاف ہوتا ہے. جو بریک قاف ہوتا ہے، قاف قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا عربی زبان میں، وہ قلب اس کو کہتے ہیں. اور جو موٹا قاف ہوتا ہے 2 نقطوں والا، قاف لام با قلب، اس کو ہم دل کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر سمجھ کیا لگا؟ سمجھ یہ لگا کہ الحاد کا شکار ہونے میں اکثر لوگوں کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ علم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. ان کو بنیادی طور پر صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا کہ علم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. کوئی اعتراض ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس اعتراض کو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. الحاد کے بنیادی اسباب میں سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے ایک سبب نکل کے یہ آتا ہے کہ لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جو موجودہ دور میں جو الحاد ہے اس کی تاریخ کی، میں ایک منٹ یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر پھر ہم آگے مزید بات کرتے ہیں. اوکے، سو جب ہم الحاد کی تاریخ اور الحاد کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں، ہم آج انشاءاللہ وجوہات کے اوپر بات کریں کہ بنیادی وجوہات کیا ہے اور کن بنیادوں پہ انسان ایک الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، اور ماضی میں جو قومیں اور جو معاشرے الحاد کا شکار ہوئے ان کی بنیادی وجوہات کیا تھیں. سو اگر ہم اس انسانیت کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے جو خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی سائنسی یا تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا خدا کی ذات کا انکار کرتے ہوں. وہ ایک محض فلسفیانہ رائے تھی اور فلسفے کی بنیاد پر وہ خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے. کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگی تو وہ اچھا ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ اس نے خدا کی ذات کا انکار کر دیا، اس کی فلسفیانہ آراء تھی. جس طرح سے آج کل کے دور کے اندر جو ہمارے پاس ماڈرن ایتھیزم جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں جب ان کے پاس سائنسی دلائل موجود ہے اور علمی اور تکنیکی دلائل موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کی بنیاد پر وہ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں. ایسا پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا. اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں تو الحاد کی جو بنیادی ابتدا ہے، جو ہمارے ہاں جدید الحاد ہے، اس کی بنیادی ابتدا ہمیں یورپ سے نظر آتی ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر جب صنعتی فروغ ہوا تو صنعتی فروغ کے اندر وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر جنگ تھی کلیسا کی، اور جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جو لوگ ایک خاص لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سے نکل گیا ابھی جیسے ذہن میں آتا ہے بتا دیتا ہوں. پروٹیسٹنٹ سر. جی بالکل بالکل. تو ان کے درمیان اور جو مذہبی کلیسا کے جو لوگ تھے ان کے درمیان ایک خاص قسم کی جنگ تھی، کیونکہ عیسائیت اس وقت اپنے اس دور میں تھی جب اس میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی، اس میں انسانی لحاظ سے بہت زیادہ عمل دخل شامل ہو چکا ہوا تھا. ان کے جو پوپس تھے انہوں نے اپنے اکارڈنگلی عیسائیت کو اور انجیل کو بدل دیا تھا، اور وہ اس طرح سے کلیسا ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑی قوت کے طور پر سامنے آتا تھا. اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوپ بادشاہ کے مقابلے میں پوری قوت ہوتا تھا. جہاں پر ملک کی اپنی ایک آرمی ہوتی تھی، اس طرح پوپ کی اپنی ایک الگ سے آرمی ہوتی تھی. پوپ کی فوج یہ علیحدہ سے ہوتی تھی، اور وہ جس طرح سے چاہتے جو چاہتے مظالم لوگوں کے اوپر کرتے، لوگوں کو لوٹ مار کر لیتے، حتیٰ کہ جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں تک کو پامال کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک بہت سیاہ تاریخ تھی یورپ کی اور پوپ کی اور کلیسا کی جو ہمارے سامنے آتی ہے. اور جو عیسائیت کے خلاف جو فرقہ جو کھڑا ہوا اس کو ہم پروٹونسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پروٹونسٹ سامنے آئے اور ان کے آپس میں جنگ شروع ہوئی. جب ان کی جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے اندر
یورپ کی نشات ثانیہ ہوئی، اور اس نشات ثانیہ کے بعد پھر وہاں پر جو ہے وہ صنعت کی تحریک آئی، اور صنعت نے سیکولرزم کو فروغ دیا، اور فروغ دینے کے لیے جب مذہب کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہوئی تو اس دوران بہت سے فلسفی سامنے آئے، اور ان فلسفیوں نے جو ہے وہ اپنے فلسفے کے بنیاد پر یورپ کے کلیسا اور انجیل کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کیے، اور انہیں فلسفیوں کے اندر کچھ سائنسدان بھی سامنے، کیونکہ سائنس فلسفے کی اگلی شکل ہے، سائنس فلسفے کی نیکسٹ جنریشن ہے. ہاؤ کوئی ایکسپلین کرے گا کس طرح سے؟ فلسفہ پھر ایک مفروضہ طے کرتا ہے اور پھر اس کو بالکل لے کے چلتا ہے، اور اس طرح بالکل سائنس بھی ایکسپوز کرتی ہے چیز بالکل کو. تو سر سائنس. اس میں ویسے جو جی بتائیں. جی جب یہ سائنس نے ترقی کرنا شروع کی اور کلیسا نے اس کو مذہب پہ حملہ سمجھ لیا نا، جی تو کیونکہ مذہب جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ تحریف کر چکے تھے اور بالکل یونانی فلسفے کے تحت آ چکا تھا بہت سارا بالکل عیسائیت کا اور کلیسا کا نظام، تو انہوں نے ڈائریکٹ بلا وجہ ان سے یعنی سائنس کو ایک سمجھ لیا کہ یہ ہم پہ ہی اٹیک کر رہا اصل ہے، میں تو وہ اس نے اعتراض ڈائریکٹ ان اس پر سے بن جنگ. رہا تھا. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ اگر آپ یہ ڈاکومنٹ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج کی گردش کا مسئلہ پیش آیا، ٹھیک ہے، یہ سائنسدان نے نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ اس نظریے کے بالکل مخالف تھا جو انجیل کے اندر تھا. اب جب وہ دونوں باہم آپس میں مخالف آئے، یہ چاہے کہ آپ اس کو مسئلے کو ریزالو کرتے، کیونکہ اب اس کے اندر الہات، اس کے اندر انسانی عمل دخل آ چکا تھا اور انسانی نظریات شامل ہو چکے ہوئے تھے انجیل کے اندر، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو مجبور کیا، کیونکہ ان کے پاس پاور تھی، طاقت تھی، تو انہوں نے بظور بازو اس کو ختم کرنا چاہا، ایون کہ انہوں نے لوگوں کو مارا بھی، ان کے اوپر سزائے موت بھی انہوں نے مقرر کی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے فلسفے کی اور سائنس کی. سائنس میں کوئی بھی تھیوری جب پیش کی جاتی ہے وہ سب سے پہلے ایک ہائپوتھیسس ہوتی ہے. تو ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ وہ فلسفہ ہی ہوتا ہے. ہائپوتھیسس آپ اپنی عقل، فہم اور سوچ اور ادراک کی بنیاد پر ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں. ہائپوتھیسس کیا کریٹ کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے سامنے، اور درخت سے ایک سیب ٹوٹا اور ٹوٹ کے نیچے زمین پہ گرا، اور آپ نے اس کو آبزرو کیا، آپ نے اس کو دیکھا. اور دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ یار یہ جو سیب ہے یہ نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں گرتا؟ تو لگتا ہے کہ زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لہذا اس لیے وہ اس کی طرف گر رہا ہے. تو یہ آپ نے ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا، یہ آپ نے اپنی عقل اور فہم اور سوچ کے ساتھ کیا، تو یہ آپ کا فلسفہ تھا. دین آفٹر ایکسپیریمنٹس آپ اس کے اوپر کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، مزید ریسرچ کرتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹس کے تھرو آپ اس کے اوپر ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، اس کو ہم تھیوری کہتے ہیں. تو تھیوری عام طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھیوری جو ہے نا وہ کسی تجربے سے نہیں گزری ہوتی. تھیوری بیسیکلی ایک سالڈ چیز ہوتی ہے سائنس کے میدان میں، جو مختلف تجربات سے گزرنے کے بعد جو نیئر ٹو فیکٹ ہوتا ہے اس کو وہ تھیوری کہتے ہیں. عام طور پہ تھیوری وہ ہوتی ہے جو بالکل سوچ ہوتی ہے، جسے ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں، لیکن تھیوری سائنس کی زبان میں وہ نہیں ہوتی. تھیوری سائنس کی زبان میں ایک خاص تجربے اور مشاہدے سے گزری ہوئی ہوتی ہے. سو اس کے بعد سائنسدان سامنے آئے جنہوں نے جو ہے وہ اپنے نئے نظریات پیش کیے، اور وہ نظریات جو تھے وہ بائبل کے بالکل خلاف تھے. مثال کے طور پہ فلکیات کے حوالے سے تھا، فزکس کے کچھ رول انہوں نے پیش کیے. تو اس بنیاد پر بہت سارے سائنسدان کو یورپ میں ان کو سزائے موت دی گئی اور ان کو مار دیا گیا. تو لہٰذا وہاں سے بنیادی طور پر الہات کو زیادہ فروغ ملا. جب لوگوں کے سامنے اس کا رد عمل لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا کہ عیسائی انتہا پسند انہوں نے ان کی مخالفتیں کرنا شروع کی، تو ایک ریاکشن کے طور پہ باقاعدہ سے پوری ایک تحریک کھڑی ہوئی، اور وہ جو سائنسدان تھے ان کے حمایت میں لوگ کھڑے ہوئے. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو پوپ اور جو کلیسا تھا اس کو جو ہے وہ اس کے مظالم بہت زیادہ تھے، تو پوری ایک تحریک چل رہی تھی. تو اس روشن خیالی کی تحریک کے اندر الہات کو بھی پنپنے کا موقع ملا، اور یہ جو فلسفی تھے اور سائنسدان تھے انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے، اور ان نظریات کی بنیاد پر الہات کا وہاں پر فروغ ہوا. اوکے، سو اسی دوران اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سامنے کچھ جو ہے نا وہ فلسفیوں کی جو ہے وہ تفصیلات موجود ہیں، جس میں جو ایک بنیادی فلسفی ہے جن کا نام ہے ڈیکارٹ. یہ تقریباً 15ویں عیسوی کے جو ہے نا وہ 1596 سے لے کے 1650 تک رہے ہیں، جن کو آپ سمجھ لیں کہ جدید فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے فلسفہ اور مذہب میں تفریق پیدا کی. ٹھیک ہے، 15ویں عیسوی کے اندر اس بندے نے آ کر فلسفہ یہ پیش کیا کہ جس میں اس نے کہا کہ جی سائنس، فلسفہ اور مذہب دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. اگرچہ وہ خود خدا کی ذات کا قائل تھا، لیکن وہ عقل پرستی کو فروغ دینے کا زبردست حامی تھا.
تو 18ویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی جن کو ہم کہتے ہیں ٹامس پائن، انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا دا ایج آف ریزن، جس میں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عیسائیت کی جتنی خرابیاں تھیں وہ انہوں نے بتائیں، بائبل کی غیر منطقی باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی، اور اس کے بعد ملحد فلسفیوں کی جانب سے مذہب پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو مذہب پر جو باقاعدہ تنقید ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 16ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک یہ باقاعدہ سے تنقید ہونا شروع ہو گئی، اور یہ وہ دور آ گیا جب باقاعدہ سے اس کے اوپر کتابیں لکھے جانے لگی۔ انہوں نے جو بائبل کے اندر وہ ایسی باتیں تھیں جو عقلی طور پر تسلیم نہیں کی جا سکتی تھی اور سائنس بھی ان کا انکار کرتی تھی، انہوں نے اس طرح سے بکس اور کتابیں لکھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر ایک پوری تحریک شروع ہوگی، لوگوں کے اندر لٹریچر جو ہے وہ بٹنا شروع ہو۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور فلسفی جن کا نام ہے کانٹے، انہوں نے بھی 18ویں عیسوی کے اندر ایک خاص فلسفہ پیش کیا جو کہ پوزیٹیوزم کہلاتا ہے۔ اس روح سے صرف ان چیزوں کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اور قابل ثبوت ہے، اور بقیہ وہ تمام چیزیں ان کے وجود کو مسترد کر دیتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر سامنے نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے اس دنیا میں، تو اس بنیاد پر انہوں نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا باقاعدہ سے انکار نہیں کیا جاتا تھا، وہ بائبل کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ بائبل کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے، اور وہاں کے جو کلیسا کے پوپ تھے انہوں نے بائبل کو اس طرح سے پیش کیا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جب آپ بائبل کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے تو وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اعتراض ہوگا۔ اگر آج مثال کے طور پہ کوئی انسان قرآن مجید کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے یا قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے، تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض اٹھا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کہیں کہیں بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو اس طرح کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے جو پوپ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کو بدل دیا ہے، اس لیے جب انہوں نے بائبل کے اوپر اعتراضات شروع کیے تو وہ اعتراضات بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر وہ چیز جو تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو جو کانٹے کا نظریہ تھا، کینٹے اس کو کہتے ہیں یا کانٹے جو بھی آپ اس کا نام، کینٹے نے جو نظریہ پیش کیا اس نظریے کے اکارڈنگلی یہ وہ بنیاد تھی جس نے ہمارے ہاں جدید الحاد کی جو جدید الحادی نظام ہے اس کو بنیاد فراہم کی، اور اس بنیاد پر پھر مذہبی علماء اور سائنسدانوں کے درمیان ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور ان کے درمیان ایک ایسی خلیج آ گئی۔ تو جتنا بھی عقل پرست طبقہ تھا جو پہلے خدا کی ذات کے اوپر تو ان کا بات نہیں کرتا تھا، وہ جو بائبل اور اس کے دیگر مندرجات کے اوپر بات کرتا تھا، اب انہوں نے خدا کی ذات کے اوپر بھی بات کرنا شروع کر دی، اور پھر جو ہے وہ دور آیا 1882 سے لے کے 1809 سے لے کے 1882 سے چارلس ڈارون کا۔ پھر ڈارون نے جو تھیوری پیش کی اس تھیوری نے تو پھر خدا کی ذات کے انکار کی کوئی وجہ چھوڑی ہی نہیں ہر اس انسان کے لیے جو عقل پرست ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے